اور یاد رکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ یہ اس رب کے فیصلے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ذہن تو یہ کہتا ہے کہ اس میں سے نکال دو تو مال کم ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ مال بڑھتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی صاحب نصاب ہے، ایک ظاہر مثال آپ کو دیتا ہوں۔ صاحب نصاب ہے، اگر اس نے پچھلے سال اپنے مال میں سے 1000 روپے زکوٰۃ نکالی ہے تو اس سال وہ 1500 نکالے گا، یہ میرا تجربہ ہے۔ تو پچھلے سال 1000 نکالی، اس سال 1500 نکالے گا، اور انشاءاللہ آئندہ سال وہ 2000 نکالے گا۔ اب آپ بتائیں، 1000 روپے آپ زکوٰۃ دیتے تھے، 1000 دے سے 1500 پر آپ آ گئے، مال بڑا ہے یا نہیں بڑا ہے؟ مال بڑا ہے، تبھی تو زکوٰۃ کی ادائیگی آپ نے زیادہ کی ہے۔ اگر مال کم ہوتا تو پھر یوں ہوتا 500 اس سال زکوٰۃ ادا کیجیے، میں نے، میرا مال کم ہو گیا۔ لیکن ہم سے جو لوگ مسائل پوچھتے ہیں، ہم سے جو لوگ زکوٰۃ کا حساب لگواتے ہیں، کم سے کم میرا یہ تجربہ ہے کہ کسی نے اگر ایک سال میں جو زکوٰۃ ادا کی ہے، اگلے سال اس نے اس سے ڈبل نہیں بلکہ زیادہ کا حساب اس نے پوچھا ہے، کیونکہ یہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ اور کسی بھی ایسے شخص کو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جس کی آمدن حرام کی ہے، جس کا کاروبار سود کا ہے، اس کو کبھی آپ نے خوش نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ ہمیشہ تنگی معیشت کا شکوہ کرے گا، وہ ہمیشہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ، زکوٰۃ کا ادا کرنا مال کو پاک کرتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اے پیارے پیغمبر، ان لوگوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے، تطہرہم وتزکیہم، صدقے کا نکالنا، زکوٰۃ کا نکالنا ان کے مال کو پاک کر دے گا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ ان کا مال اس سے پاک ہو جائے گا، اور جو یہ کھائیں گے یہ بالکل صاف شفاف کھائیں گے۔ وہ جو زکوٰۃ کا مال دے دیا، نکال دیا، وہ آپ کا تھا ہی نہیں، وہ آپ کا نہیں تھا، وہ دوسروں کا حق اللہ نے آپ کے پاس رکھ دیا۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ، ان کے مالوں میں ایک مقررہ حق ہے، کس کا؟ للسائل والمحروم، سائل کا اور محروم کا، یہ اللہ نے حق رکھ دیا۔ اب یہ نکالتے ہوئے، یہ دیتے ہوئے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جو تمہارے پاس چھوڑتا ہے وہ بالکل طاہر اور صاف مال تمہارے لیے چھوڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حصی مثال دے دیتے ہیں، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ دکان سے تربوز خریدتے ہیں، 5 کلو کا آپ نے تربوز لے لیا، اور پورے 5 کلو کے پیسے آپ نے دکاندار کو ادا کیے۔ اب جب وہ تربوز آپ گھر لے کے آتے ہیں، آپ اسے کاٹتے ہیں، اور کاٹ کر کیا چھلکوں سمیت کھاتے ہیں؟ کوئی بھی چھلکوں سمیت نہیں کھاتا۔ اب اس کی جب صفائی کرتے ہیں تو کم سے کم 5 کلو میں سے 1 کلو تو چھلکے الگ ہو جائیں گے۔ آپ کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا یار میرے پیسے ضائع ہو گئی ہے، میں پھینک رہا ہوں چھلکوں۔ کیوں؟ آپ نے جو کھانا ہے وہ اس کے اندر کا جو گودا ہے وہ آپ نے کھانا ہے۔ یہ باہر جو چھلکے ہیں یہ خریدتے وقت بھی آپ نے نیت نہیں کی کہ میں کھاؤں گا، کیونکہ وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔
اب اسی مثال کو زکوٰۃ پر لے جائیں. اگر آپ کے پاس 200 روپیہ ہے، فرضی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر آپ کے پاس 200 روپیہ ہے تو اس 200 کے اوپر جو چھلکا چڑھا ہوا ہے جو آپ نے نہیں کھانا وہ 5 روپے زکوٰۃ کے. جس طرح اس تربوز کے چھلکے آپ نے الگ کر دیے، آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، آپ غمگین نہیں ہوئے، آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ چھلکا کیوں میں پھینک رہا ہوں. اسی طرح اگر آپ کے پاس 200 روپیہ ہے تو فرض کر لیں کہ جو 5 روپے ہیں وہ اس 200 روپے کا چھلکا ہے، وہ اتار دی، وہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ آپ کا نہیں. تو فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقہ زکوٰۃ نکالیے. تطہرہم وتزکیہم، طاہر بھی کرے گا، طاہر بھی پاک کو کہتے، وتزکیہم، اور ان کا جب پاک چیز کھاؤ گے تو اپنا بھی تزکیہ ہوگا، اپنا بھی دل صاف ہو جائے گا، اپنا بھی اعمال نامہ صاف ستھرا ہو جائے گا. تو فرمایا اس لیے یہ زکوٰۃ تم ادا کرو، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بڑے نقصانات ہیں، بڑی وعیدیں ہیں. قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ہلاکت، تباہی، بربادی ان مشرکوں کے لیے ہے الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، مسلمان پہ یا کافر پہ؟ مسلمان پہ فرض ہے. اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. مشرکوں پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے فرض نہیں ہے فرض. کلمہ پڑھنے والے پر فرض ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے پر فرض ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ہلاکت ان مشرکین کے لیے ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. کیا مطلب؟ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا انجام کے اعتبار سے، حساب کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے ایسا ہی ہے جیسا مشرک کا انجام ہے، جیسا اللہ کی آیات کے انکار کرنے والے کا انجام ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے دوسرا نقصان زکوٰۃ نہ دینے کا. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی قوم لم یمنعوا زکاۃ، جب زکوٰۃ کو روک دیتی ہے، زکوٰۃ سال کے بعد اپنے مال کی ادا نہیں کرتی، زکوٰۃ کے اندر ڈنڈی مار لیتے ہیں، الا منع القطر من السماء، نقصان زکوٰۃ روکنے کا یہ ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش ان پر روک دیتے ہیں. الا منع، منع کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، القطر، بارش، من السماء، آسمان سے. اور لولا البہائم، اگر زمین پر چوپائے نہ ہو، اگر زمین پر جانور نہ ہو، اگر زمین پر پرندے نہ ہو، اگر زمین پر یہ حشرات کیڑے مکوڑے نہ ہوں تو لم تمطر، ایک قطرہ بھی بارش کا آسمان سے زمین پہ نہ اترے. یہ نقصان کس کا ہے؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا. اس حدیث کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک یہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، مالوں کی زکوٰۃ کو وہ روکتے ہیں تو اللہ مونع القطر من السماء، آسمان سے بارش کو روک دیتے ہیں. یہ دوسرا بڑا نقصان ہو گیا. اور تیسرا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وہ بندہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، اللہ کے نبی نے سود کھانے والے پر لعنت بھیجی، سود کھلانے والے پر لعنت بھیجی. وشاہدہ، سودی معاملے میں گواہ بننے والے پر لعنت بھیجی. وکاتبہ،
سود کا معاملہ لکھنے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی. والواشمہ والمستوشمہ، واشمہ اور مستوشمہ پر لعنت بھیجی. واشمہ وہ عورت کہ جو اپنے جسم کو گندواتی ہے، جسم کے اندر تغیر و تبدل کرتی ہے، موجودہ الفاظ میں میک اپ کر کے چہرے کا حلیہ بگاڑ دیتی ہے، بالوں کو نکال کے، یا وہ نیل تل وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں اس کو واشمہ کہتے ہیں، اور جو ایسا کراتی ہے اسے مستوشمہ کہتے ہیں. فرمایا اس پر بھی لعنت. اور چوتھی لعنت میرے نبی نے فرمائی ومانع الصدقہ، زکوٰۃ روکنے والے پر اللہ کی لعنت. جب لعنت آ گئی تو رحمت دور ہو گئی. پھر رحمت کو مانگتے رہو، لعنت کو خود لا کر اپنے اوپر سوار کر دیا، اور اب رحمت مانگتے ہو رحمت آتی نہیں، کیونکہ لعنت کو خود قبول کر دیا. یہ تیسرا نقصان ہوا. اور چوتھا نقصان اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، ان لوگوں کو جن کو اللہ نے مال دیا، جن کو اللہ نے دولت دی، جن کو اللہ نے فراوانی دی، جن کو اللہ نے رزق کی فراخی دی، وہ بخل کرتے ہیں، اس مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. فرمایا ان کے لیے یہ اچھا نہ سمجھو، بل ہوا شر لہم، ان کے لیے یہ بہت ہی برا ہے. اور فرمایا سیطوقون بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جس جس کو مال دیا گیا تھا، جس جس کو دولت دی گئی تھی، جس جس کو اللہ نے فراوانی دی تھی، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، سیطوقون، قیامت کے دن اللہ اس کے سارے مال کا توق بنا کر، ہار بنا کر وہ توق اس کے گلے میں ڈال دیں گے اور کہیں گے اب اٹھا اس کو. اور اسی معنی میں ایک حدیث بھی ہے بخاری شریف کی، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا، جس شخص کو اللہ نے دولت دی، جس شخص کو اللہ نے اسباب دیے، جس شخص کو اللہ نے فراوانی دی، من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا، ولم یؤدی زکاتہ، اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کیا ہوگا؟ سزا اس کی کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مُثِّلَ لَهُ شُجَاعًا اقرع، اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی. قیامت کے دن اس کے مال کو شجاعًا اقرع، گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی. لہو زبیبتان، اس سانپ کے آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے. اور حیات الحیوان کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایسا سانپ سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے کہ جو کسی کی طرف صرف دیکھ بھی لے تو دیکھنے سے اس کا زہر اس آدمی میں منتقل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اس مال کو سانپ کی شکل بنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد یطوق یوم القیامہ، یطوق یوم القیامہ، پھر اس سانپ کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، پہنا دیا جائے گا. یاخذ بلحظمتیہ او بشدقیہ، وہ سانپ اپنے دونوں جبڑوں میں اس آدمی کو پکڑ لے گا، اور پکڑنے کے بعد کہے گا انا کنزکا انا مالک، میں سانپ کوئی اور نہیں، میں وہ تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو نے جمع کر کر کے اکٹھا تو کیا لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی. یہ سانپ کی شکل میں بن جائے گا. اور فرمایا ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رجل یدع ابلا او بقرا ولم یؤد زکاتها، کسی آدمی کو اللہ نے اونٹ دیے، گائیں دی، بھینسیں دی، مال دیا، بکریاں دی، جانور دیے، ولم یؤد زکاتہ، لیکن اس نے اپنے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ کی طرف ذہن نہیں گیا، زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی. الا جاءتہ یوم القیامت اعظم و اسمن، یہی جانور
جو دنیا میں رکھے ہوئے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، جا یوم القیامہ، قیامت کے دن لایا جائے گا ان جانوروں کو دنیا والی جسامت کے ساتھ نہیں، اعظم، دنیاوی جسامت سے بہت بڑے بنا کر، وہ اسمنا، دنیاوی حجم سے زیادہ موٹے کر کے ان جانوروں کو لایا جائے گا، اور تطاؤ بأخفافھا، اس مالک کو اس کے کھروں سے کچلوایا جائے گا۔ یہ جانور اس پر اچھلیں گے، کچلتے رہیں گے، کب تک؟ اس وقت تک حتی یقضی بین الناس، جس دن لوگوں کا فیصلہ ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، اس وقت تک یہ جانور اسے کچلتے رہیں گے، اور جب فیصلے کا دن آئے گا پھر اس سزا کو پیچھے کر کے جہنم کے اندر اسے ڈال دیا جائے گا۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا زکوٰۃ کا، اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں، جو مال اور دولت کو اکٹھا کرتے ہیں، ثم لا ينفقونها، پھر اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس میں جو واجب زکوٰۃ ہے وہ نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جہنم کی آگ کے اندر اس کے سارے مال اور دولت کو اللہ لوہے کی پتروں کی شکل دیں گے، اور پھر تپایا جائے گا انہیں جہنم کی آگ میں، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر داغا جائے گا جہنم کی آگ میں گرم کیے ہوا وہ لوہا، جِبَاهُهُمْ پیشانیاں، وَظُهُورُهُمْ پیٹھیں داغی جائیں گی، اور اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے جمع کیا تھا اپنے آپ کے لیے۔ تو یہ نقصانات، یہ ساری میں نے کوئی بھی اپنی طرف سے بات نہیں کی، عبارت کے ساتھ حدیث اور عربی آیت کے ساتھ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا، اور جتنی بھی میں نے حدیثیں بیان کی ساری کی ساری صحیح حدیثیں بیان کی، بخاری، مسلم، ترمذی کی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی۔ تو ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ان پر غور کرنا چاہیے، اور لازمی طور پر ان سے سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا معنی کیا ہے؟ اسلامی احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا، سر جھکا دینے والا۔ اگر سر نہ جھکائیں گے، اسلامی احکامات کو نہیں مانیں گے، تو پھر مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، اسلام کا لفظ جہاں سے نکلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جھک جا، قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا۔ اور پھر کیسا جھکا؟ خود آگ میں چلا گیا ابراہیم، حکم تھا اللہ کا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وہ لے گئے، گھر چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، اسے کہتے ہیں اسلام۔ اذ قال له ربه اسلم، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام تمہارا دین ہے۔ تو بطور رواج کے اسلام کو نہیں اپنانا، بطور دین کے اپنانا ہے، اور بطور دین کے اپنانا معتبر تب ہوگا جب اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر خم ہو جائے۔ ذرا غور کریں ہم اپنے اوپر۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ارکان اسلام میں سے ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمے کی اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اقامت الصلاۃ، نماز کی زکوٰۃ ادائیگی، وایتاء الزکوٰۃ۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے ملا کے بیان کیا، جہاں بھی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والمقیمین الصلاۃ،
نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے. یہی وجہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی، آپ دنیا سے چلے گئے، تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، زکوٰۃ روک دی. انکار نہیں کیا بلکہ زکوٰۃ روک دی. انکار کرنے والا تو پکا کافر ہے، سیدھا سیدھا روک دی زکوٰۃ. اور بڑے فتنے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمر آئے، کہا ابو بکر خلیفہ اول ہے تو، لوگوں نے زکوٰۃ روک دی، کیا کریں گے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کو اور نماز کو ملایا ہے، جو نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ کرے گا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. عمر نے کہا ابو بکر پہلے ہی بڑے فتنے ہیں، وہ لوگ کلمے بھی پڑھتے ہیں، وہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ روکی ہے، ان کے خلاف لشکر کشی کرو گے تو لوگ کہیں گے کلمہ گو کو مار رہا ہے. ابو بکر نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے نبی نے جن دو چیزوں کو ملا کر بیان کیا تھا، اگر یہ ان میں جدائی ڈال دیں گے، یہ اگرچہ کلمہ پڑھنے والے ہوں، نمازیں پڑھنے والے ہوں، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر اللہ نے تیرے سینے کو کھول دیا، تجھے شرح صدر ہو گیا، تو ہی سب سے زیادہ حقدار ہے خلافت کا. تو ابو بکر کا یہ رد عمل مانعین زکوٰۃ کے لیے. اور پھر جہاد کیا بھی، زکوٰۃ لوگوں سے لی بھی، اس لیے کہ یہ اسلام کا بنیادی فریضہ ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے پر زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کے